إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها عزیز بھائیوں اور بزرگوں، انسان جب اپنا مقررہ وقت پورا کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آخرت اور دنیا کے درمیان قبر والے مرحلے میں سے گزرتا ہے. یہ مرحلہ ایسا ہے کہ اس میں سے ہر انسان کو گزرنا ہوتا ہے اور یہ آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے. آخرت کی منزلوں میں سے انسان کی پہلی منزل قبر ہے. اگر کسی انسان کا معاملہ قبر کے اندر ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس کے آخرت والا معاملہ بھی ٹھیک ہوگا. اور اگر قبر کے اندر کسی انسان پر سختی ہے تو یہ اس بات کی دلیل اور نشانی ہے کہ اس کا آخرت کا معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی آخرت یاد دلانے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے
قبرستان جانے، قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کو کیا کرو۔ فإنها تذکر الآخرہ، ایسا کرنے سے تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی، اپنا مرنا، اس دنیا سے رخصت ہونا اور وہاں پر پہنچنا، یہ تمہیں یاد آئے گا اور تم اپنی آخرت کی تیاری اچھی کر پاؤ گے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کے عذاب کے متعلق بھی مختلف قسم کے فرامین کے اندر اپنے ماننے والوں کو ڈرایا۔ لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو، تو میں اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کروں کہ اللہ احکم الحاکمین تمہیں عذاب قبر میں سے کچھ سنا دے۔ تو راوی کہتا ہے زج المسلمون زجۃ، جب صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ایک مسلمان کا معاملہ قبرستان کے ساتھ، قبروں کے ساتھ اس حد تک ہے، ایک تو قبر کے اندر تدفین اس لیے کی جاتی ہے، ورنہ جو انسان جہاں پر ہے وہی اس کی قبر ہے، اس کے لیے باقاعدہ کوئی گڑھا کھودنا ضروری نہیں ہے، لیکن مسلمان کا اکرام، اس کی عزت اس میں ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسے احترام کے ساتھ رکھا جائے اور اس کو بے حرمتی سے بچایا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر مرنے کے بعد مسلمان کو رکھنے کا حکم دیا گیا، اور دوسرے مسلمانوں کو یاد دہانی کے لیے اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم ان قبروں کو دیکھا کرو تاکہ تمہیں اپنا مرنا یاد آئے اور تم اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے بالکل وہی طور طریقے اختیار کیے جن کی وجہ سے اس سے پہلی قومیں برباد ہوئی تھیں، تباہ ہوئی تھیں۔ جب ان کے اندر کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تو وہ لوگ اپنے نیک بندوں کی قبروں کو، انبیاء کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیتے، وہاں آ کر جھکتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، ان کی عبادت شروع کر دی، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیے۔ مسلمانوں کے اندر شرک کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی صورت قبر پرستی والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ڈرانے کے لیے، اس بات سے تنبیہ کرنے کے لیے اپنے آخری دنوں کے اندر بھی اس بات کی خصوصی طور پر نصیحت کی، فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی، نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، وہاں پر جا کے جھکتے تھے، مرادیں مانگتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کو سجدے کرتے تھے۔ اللہ احکم الحاکمین ان کو تباہ و برباد کرے۔ بلکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 5 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے، تشریف رکھی، آپ نے ممبر پر بیٹھے، خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے الفاظ یہ تھے: الا وان من کان قبلکم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیہم مساجدا فلا تتخذوا القبور مساجدا فانی انہاکم عن ذلک۔ فرمایا تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء نیک لوگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا، سجدہ گاہ بنا لیا تھا، ان کے اوپر جا کے عبادتیں کیا کرتے تھے، ان سے مانگا کرتے تھے۔ میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ جیسا کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور اسے اپنے جانے کے بعد سب سے اہم جس بات کی فکر ہو اس کے اوپر بارہا یاد دہانی کرواتا ہے، بارہا اس کے اوپر ٹوکتا ہے، سمجھاتا ہے۔ کسی کو اولاد کے بارے میں فکر ہو، لڑیں گے، انہیں سمجھاتا ہے بھائی اتفاق سے رہنا۔ کسی کو اپنی اولاد کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، ان کو اس بارے میں نصیحت کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں گویا کہ یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے لوگ بھی پہلی امتوں کی طرح اپنے انبیاء کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا تھا ان کی قبروں کے ساتھ، میری امت کے لوگ بھی اس امت کے نبی کے ساتھ، ان کے نیک لوگوں کی قبروں کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں۔ اور ڈرایا فاولئک شرار الخلق، فرمایا میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، اور ایسے لوگ مخلوق کے بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان من شرار الناس من تدرکہ الساعہ، بدترین قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن پر قیامت قائم ہوگی، اور دوسری قسم فَمَن يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، ان پہ میلے لگاتے ہیں، ان کے اوپر جا کر عبادات والا معاملہ کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ یہ لوگ مخلوق کے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے بدترین لوگ یہ والے لوگ ہیں۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم اس بات کے سبب پر غور کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے پھر اس کا سد باب کیا کیا ہے۔ لوگ قبروں پہ جا کر چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہیں، نظر نیازیں کیوں مانگتے ہیں، وہاں اپنی مرادیں لے کر کیوں جاتے ہیں؟ بلکہ ہمارے پاک پتن کے اندر تو اس محرم الحرام کے اندر ایک دروازہ قبر کے پاس سے کھلتا ہے، جو بندہ قبر کے پاس سے بھی ہو کر گزر جائے، اس دروازے میں سے گزر جائے، اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ جنتی ہو گیا۔ اس کا پس منظر کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ عزیز بھائی اور بزرگوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تشریف لائے، ان لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ یہ جن کی مورتیاں بنا کر ہم نے، جن کی وہ مورتیاں بنائی ہوئی تھی وہ بھی انسان ہی تھے۔ یہ لات، منات، عزا، یہ پہلی قوموں کے اندر پائے جانے والے نیک انسانوں کے نام ہی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ انہوں نے مورتیاں بنا کر سامنے رکھی ہوئی تھیں، ان کو پوجا کرتے تھے، اور اس دور کے اندر لوگ نیک لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ نیک لوگ، ان کی مورتیاں تو ان کے سامنے نہیں ہیں، ان کی قبر ان کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ کھڑا کر کے پوجتے تھے اور یہ لٹا کے پوجتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن و مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر جس شرک کی نفی کی ہے، جس کو شرک قرار دیا ہے، وہ اسی چیز کو قرار دیا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، جن کو بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، جن کو گردانتے ہو اور ان کو پکارتے ہو، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، یہ کسی قسم کے اختیارات کے مالک نہیں ہیں۔ سارے کے سارے اختیارات میرے رب کے پاس۔ کسی کا نفع کر دینا، کسی کا نقصان کر دینا، کسی کی بگڑی بنا دینا، کسی کی بگڑی خراب کر دینا، کسی کو ڈبو دینا،
کسی کو کنارے پہ لگا دینا، یہ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ کسی کو اولاد دے دینا، کسی کو اولاد سے محروم کر دینا، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کو ہے۔ ان لوگوں نے اپنے گمان کے حساب سے کہ یہ بھی لوگ اللہ کے چونکہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہستیاں ہیں، اللہ کے قریب لوگ ہیں، ان سے پوچھا جاتا کہ ان کی عبادت، ان کے چڑھاوے، ان کی نظر و نیازیں کیوں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے؟ ان کا جواب بھی بالکل وہی ہوتا تھا جو اس دور کے لوگوں کا ہوتا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم انہیں خدا نہیں کہتے، ہم انہیں معبود نہیں کہتے، لیکن یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی ہستیاں ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یہ اللہ کے بڑے قریب ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور واسطہ ہے۔ چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ان بندوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ان کا وہی جواب تھا جو اس دور کے لوگوں کا جواب تھا، ما نعبدهم، ان کے چڑھاوے، نظر و نیازیں ان سے مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یہ اللہ کی پہنچی ہستیاں ہیں، اللہ کے قریب لوگ ہیں۔ یہ ان کا سادہ سا جواب ہوتا ہے جو آج کل کے لوگوں کا جواب ہے۔ اور اللہ کا قرآن اس بات سے بڑا پڑا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ کسی نفع نقصان کے، کسی کے بھلا کرنے کے، نقصان کرنے کے مالک نہیں، یہ سارا میرے رب کا اختیار ہے، انہیں کچھ اختیار حاصل نہیں۔ دو تین جگہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، جنہیں اللہ کو چھوڑ کے جنہیں پکارتے ہو، عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، قربان جائیں۔ وہ پتھروں کی پوجا نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ پتھروں کو پوجتے تھے، وہ بھی انسانوں کو ہی پوجتے تھے، وہ مورتیاں انسانوں ہی کی تھی، وہ اختیارات کا مالک پتھروں کو نہیں بلکہ ان مورتیاں، جن کی وہ مورتیاں تھیں، ان انسانوں کو سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری طرح بندے ہیں، جس طرح تم انسان ہو یہ بھی انسان ہے، جس طرح تم کھانے پینے کے قضائے حاجت کے محتاج ہو، جس طرح تمہاری ضروریات ہیں اس طرح بھی ان کی بھی ضروریات ہیں، یہ بھی محتاج، عباد الامثالکم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، انہیں پکار کے دیکھو، بلا کے دیکھو، تمہارا کوئی مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ فرمایا مسئلہ حل کرنے سے دور کی بات ہے، الہم ارجل یمشون بہا، یہ بیچارے تو فوت ہو چکے ہیں، کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ یہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدن، یا ان کے ہاتھ ہیں یبطشون بہا، جس کے ساتھ پکڑتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوں جن کے ساتھ یہ سنتے ہیں؟ تم تو سنتے ہو، چل بھی سکتے ہو اپنی مرضی سے، کسی چیز کو پکڑ بھی سکتے ہو، سن بھی سکتے ہو، یہ تو بیچارے فوت ہو چکے، کب کے دنیا سے رخصت ہو چکے، نہ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ تمہاری طرح کے بندے، بلکہ اب تو یہ بیچارے سن بھی نہیں سکتے، نہ کچھ پکڑ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ سورہ الاعراف کے اندر 197 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ ایک اور جگہ پر سورہ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کرتے ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سننا۔ اللہ کہتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، کسی سے اولاد مانگتے ہو، کسی کو مشکل میں پکارتے ہو، کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، جن کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تمہارا مسئلہ تو حل کرنا دور کی بات، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کسی مکھی کو پیدا کر دیں، بیٹا دینا دور کی بات، بگڑی بنا دینا دور کی بات، کشتی پار لگا دینا دور کی بات، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولا اجتمعوا لہ، چاہے سارے جہان کے مشکل کشا، حاجت روا، بابے، جو مرضی سارے اکٹھے ہو جائیں، اس بات کی وہ طاقت نہیں رکھتے، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ،
اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، یہ بیچارے اتنے بے بس ہیں اس مکھی کے منہ سے اپنے کھانے کی کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کی بے بسی بیان کی ہے کہ یہ تو بیچارے بے بس۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا جس طرح کمزور ہے، جس طرح یہ لاچار ہے، اسی طرح جس کو پکارا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ پکارنے والا کمزور ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے اس کا حال بھی اسی طرح کا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، یہ اختیار میرے رب کے تھے، اس نے بگڑیاں بنانی تھی، اس نے مشکلیں حل کرنی تھی، اس نے اولادیں دینی تھی، اس کے نام پہ چڑھاوے تھے، اس کو پکارنا تھا، اس کو سجدہ کرنا تھا، اس سے مانگنا تھا۔ ان کی عقل کیا کر گئی؟ انہوں نے مخلوق کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا، خالق اور مخلوق کی تمیز ہی بھول کے۔ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی قدر ہی نہیں کی انہوں نے، اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، دونوں برابر کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ الرعد کے اندر، سورہ یوسف کے اندر مزید اس بات کو بیان کیا کہ میں ما تعبدون من دونہ الا اسماء، جن کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو ان کی حیثیت صرف اور صرف ہے کہ یہ خالی نام ہے، ان کی حقیقت کوئی نہیں۔ کسی کو تم نے سمجھا یہ کرتا ہے، یہ اختیارات ایسا کر سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے، یہ گنج شکر، یہ داتا، یہ غریب نواز، یہ مشکل کشا، اللہ کہتے ہیں ان ما تعبدون من دونہ الا اسماء، یہ خالی نام ہے۔ تم نے یہ نام خود رکھے ہیں، اللہ نے انہیں اس طرح کے کوئی اختیار نہیں دیے۔ داتا، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، مشکل کشا، یہ اللہ نے نام نہیں بتائے، اللہ نے انہیں اختیار نہیں دیے، یہ خالی تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں۔ تم صرف ان ناموں کی پوجا کرتے ہو، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ تم اور تمہارے بڑوں نے یہ نام رکھ دیے، اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل نہیں نازل کی کہ جی فلاں کو میں نے یہ اختیار دے رکھا ہے، فلاں کو یہ اختیار دے رکھا ہے، فلاں کو یہ اختیار دے رکھا ہے۔ یہ اختیارات میں نے کوئی نہیں نازل کیے، میں نے کوئی نہیں بتائے، کہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے اس طرح کے نام گڑھ لیے ہیں اور مخلوق کے لوگوں کو اس طرح کے نام دے دیے اور ان ناموں کی پوجا کر رہے ہو، اس کے علاوہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ الرعد کے اندر فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، اللہ کو پکارنا ہی حق ہے، والذین یدعون من دونہ، اور اللہ کو چھوڑ کے جن کو بھی یہ پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، یہ ان کے لیے کسی بھی بات کو قبول نہیں کر سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، فرمایا ان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی بندہ پانی کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، فرمایا چاہے قیامت تک بیٹھا رہے، اس طرح ہاتھ آگے کرنے سے پانی جس طرح منہ تک نہیں آ سکتا، اس طرح ان کو پکارنے سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو عزیز بھائیو، سب سے بنیادی وجہ یہ ہے لوگ، بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر قبر پرستی، قبروں پہ جانا، ان سے مانگنا، ان کے چڑھاوے، ان کے نظر و نیازیں اور یہ جو بہشتی دروازے کا تصور، اس سب کے پیچھے یہ ہے کہ یہ اللہ کی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے انہیں بہت سارے اختیارات سے نوازا ہے، یہ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں، کسی کا نقصان کر سکتے ہیں، اور ان کو ناراض کرنے پر کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کی نفی کی ہے، اور یہ بالکل شرک کی وہی صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی جاتی تھی۔ وہ بھی اس دور کے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے متعلق بھی اسی طرح کے خیالات رکھتے تھے، اور اس دور کے اندر بھی لوگ ان بزرگوں کے متعلق اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، اس طرح ان کو سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہماری بات سن لیتے ہیں، مشکل حل بھی کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے پاس اپنی مشکل لے کر جائے اس کو سن بھی لیتے ہیں، اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں، اور اس کو حل کرنے پہ بھی قادر ہے۔ قربان جائیں، حل کرنا تو دور کی بات، اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر انسان کے درمیان اور پچھلے لوگوں کے درمیان ایک برزخ، ایک دیوار، ایک پردے والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی زندگی حاصل نہیں، انسان کے مرنے کے بعد ہر انسان کو، چاہے وہ اچھا ہے برا ہے، ایک زندگی حاصل ہے، اور وہ زندگی اسے قیامت تک کے لیے حاصل ہے۔ اچھے انسان کو ایک اچھی زندگی حاصل ہے، نیک انسان کو ایک اچھی زندگی حاصل ہے۔ انبیاء اکرام چونکہ سب سے نیک ہیں، ان کو ایک اعلیٰ معیار کی زندگی حاصل ہے۔ کافر کو بھی وہاں پر زندگی حاصل ہے، اچھا ہو یا برا ہو، اس کو ایک زندگی اس مرنے کے بعد اس کو ملتی ہے۔ لیکن اس زندگی کا اس زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہو، وہ ہمارے حالات سے واقف ہوتے ہو، ہماری بات کو سن لیتے ہو، بالکل اس زندگی کا اس زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے ان مرے ہوئے لوگوں اور پیچھے والوں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک دیوار ہے۔ ہمیں ان کے حالات کا پتہ نہیں اور انہیں ہمارے حالات کا پتہ نہیں۔ جس طرح ہم ان کے متعلق نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کس انسان پر کیا بیتتی ہے، بعین ہی اس دنیا سے جانے والوں کو کوئی پتہ نہیں کہ میری قبر پہ کون آ رہا ہے، کون پکار رہا ہے، کون مدد کی دہائی دے رہا ہے، ان کو بھی اس کا کوئی ادراک نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی جو قبروں میں چلے جائیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، وہ آپ کی بات کو نہیں سن سکتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس کی مثالیں اللہ نے قرآن میں دے رکھی۔ دیکھیں، عام لوگوں کی بات نہیں کرتا، خاص کی بات کرتا ہوں، خاص و خاص کی، انبیاء کرام کی بات کرتا ہوں۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا تذکرہ کیا، ایک بستی کے پاس سے گزرے، دیکھا گری پڑی ہوئی ہے، ویران ہوئی پڑی ہے، تعجب کیا، اللہ یہ کیسے اٹھیں گے، کیسے اٹھائے گا؟ تعجب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی انہیں اس بات پہ تعجب تھا پتہ نہیں یہ زندہ ہو سکتے کہ نہیں، مطلب ایک دل میں ایک بات آئی، اس کو دیکھوں، اللہ اس کا کوئی مشاہدہ کروائے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ وقت کا نبی 100 سال تک فوت رہا، ثم بعث، پھر اس کو اٹھایا، قال کم لبثت، بھئی کتنی دیر تم فوت ہوئے رہے ہو، مرے رہے ہو، کتنی دیر، کتنا وقت گزرا ہے؟ وقت کا نبی کہہ رہا، عام بندے کی بات نہیں کر رہا۔ ان کو پچھلے کے معاملات کی کوئی پتہ نہیں، کتنا وقت گزر گیا، کیا ہو گیا، کیا نہیں ہوا۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، بس یہی کوئی ایک دن یا کوئی آدھا دن ہوا ہے۔ وہ 100 سال کا عرصہ اس وقت کا نبی کیا کہہ رہا ہے، اس سے ایسا لگا جیسے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ قال بل لبثت 100 عام، اور تو 100 سال تک یہاں پر رہا ہے، تجھے فوت ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ وقت کے نبی کی بات کر رہا ہے۔ اصحاب کہف ولی تھے جن کی ولایت میں کوئی شک نہیں، کچھ ولی تو وہ ہیں ہم نے بنا رکھے ہیں، پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، وہ ولی جن کو اللہ نے ولی کہا، جن کی ولایت میں کوئی شک نہیں، اللہ نے 309 سال، 3 صدیاں وہ فوت رہے، مار دیا 3 صدیوں کے لیے۔ اللہ اکبر، ان کو بھی اٹھایا، قال کم لبثتم، آپس میں کہا، قال قائل منہم، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کتنی دیر ہو گئی ہم یہاں آئے ہوئے، کتنا وقت گزرا ہے؟ وہ بھی اسی طرح کی بات کہ بس یہی کوئی ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہے۔ قربان جائیں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے لے جاتا ہے ان کے درمیان اور پیچھے والوں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ اگلے والوں کو پچھلے والوں کی خبر نہیں، پیچھے والوں کو اگلے والوں کی خبر نہیں، ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ جس طرح ہم میں سے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رشتے دار کو دفنا کے آیا ہوں، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اسی طرح اس فوت ہونے والے کو بھی اس بات کا پتہ نہیں کہ میرے بعد وہ میرا بھائی، وہ میرا چاچا تایا باپ، اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ وہ روزانہ میری قبر پہ آتا ہے، روزانہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں۔ وہ مشکل حل کرنا، پریشانی حل کرنا تو دور کی بات۔ ایک دو مثالیں اور سنیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھیں گے، بتا بھائی تجھے میں نے یہ انعامات دیے تھے، اتنے معجزات دیے تھے، تو کیا کہا تھا؟ تو نے اپنی قوم کو کہا تھا اتخذونی و امی
مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا، ان کو رب بنا لینا، اللہ کو چھوڑ کے ہمیں ہماری عبادت کرنا شروع کر دینا، ہمیں پکارنا شروع کر دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ یہ کیسے ممکن ہے میں انہیں یہ بات دوں؟ اور کہیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اللہ جب تک میں ان کے اندر زندہ رہا اتنی دیر تک مجھے پتا ہے کہ کیا کرتا رہے ہیں یہ لوگ، اتنی دیر کی مجھے خبر ہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اللہ جب تو نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا پیچھے کیا ہوتا رہا اس کی مجھے خبر نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا نبی کہہ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر میں اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلاؤں گا، کچھ لوگ ان کے اوپر میرے امتی ہونے کی نشانی ہوگی، ان کو ادھر ادھر کر دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ میرے امتی ہیں، فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا تبدیلیاں کی، آپ کے دین کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی وہی بات کہوں گا، کنت علیہم رقیبا، اللہ جب تک میں ان کے اندر تھا موجود تھا مجھے اس وقت تک کے حالات کی پتہ ہے۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، اللہ تو نے مجھے وہاں سے فوت کر لیا، پیچھے کیا کرتے رہے اس کا مجھے نہیں پتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انبیاء اکرام کو زندگی حاصل نہیں، ہم کہتے ہیں انبیاء اکرام کو اعلیٰ ترین زندگی حاصل ہے، لیکن اس زندگی کا اس زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں ان کا پتہ نہیں، اس دور میں اس پردے کے پیچھے جانے والوں کو بھی ہمارے حالات کا پتہ نہیں ہے، یہ جائے کہ وہ ہماری پکار کو سنیں، ہمارے مسئلے حل کریں، یہ تو بات کی بات ہے۔ عزیز بھائی اور بزرگوں، بالخصوص یہ محرم کے مہینے میں ہمارے ہاں جو کام ہوتا ہے، قربان جائیں اگر اس طرح کا کوئی شارٹ کٹ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ کی دعوت اسی بات پر ہے کہ لوگوں اپنی اصلاح کرو، عقیدہ ٹھیک کرو، نیک اعمال کرو۔ بلکہ آپ نے پہلی وہ جو میٹنگ تھی، مجلس تھی، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا تھا، اس کے اندر نام لے لے کر اپنی پھپھی کو مخاطب کیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو مخاطب کیا، اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، اے مدو، اے فاطمہ بنت محمد، اے امت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی پھپھی، اے مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، جنت میں جانا چاہتی ہو یاد رکھنا عمل کر کے آنا، عقیدہ ٹھیک ہوگا، عمل ہوں گے، جنت میں جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ میرا بھتیجا نبی ہے، میرا باپ نبی ہے، اس وجہ سے جنت میں چلی جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے، عمل ہے، جنت میں اللہ جنت دے گا، ہاں نبی کی سفارش بھی ملے گی۔ لیکن اگر عقیدہ نہیں، عمل نہیں، خالی نبی کی رشتہ داری کوئی شارٹ کٹ کے صرف نبی کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے بندہ جنتی ہو جائے، ممکن ہی نہیں۔ تو کتنی بے وقوفی والی بات ہے، عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ کچھ بھی نہ کرو، بس ایک دروازے میں سے گزر جاؤ، من داخلہ کان آمنا، لکھ دیا دروازے کے اوپر، جو اس میں سے گزر جائے، اس قبر کے پاس سے گزر جائے، وہ امن والا ہو گیا، وہ جنتی ہو گیا، نام ہی رکھ دیا بہشتی دروازہ۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی ہے، گھاٹے سے، نقصان سے، خسارے سے بچے گا وہ، کامیاب وہ ہوگا جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کر کے آئے گا۔ عمل کرنا پڑے گا، عقیدہ ٹھیک کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، اپنی شکل و صورتیں پیارے نبی کی شکل و صورت کے مطابق کرنی پڑیں گی، دین اسلام پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس طرح کا شارٹ کٹ دین اسلام میں کوئی نہیں، اگر ہوتا تو یقیناً پیارے نبی کی قبر اس لائق تھی، جو پیارے نبی کی قبر کے پاس سے گزر جاتا وہ جنتی ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں خود بھی عقیدہ توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے بھائیوں کو بھی یہ عقیدہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ کے اندر شدید اس کا سدباب کیا، اس راستے کو بند کیا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والصورج، ان لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی جو بہت زیادہ قبروں کے پیچھے پڑنے والی، اس کے اوپر چراغاں کرنے والی، سجدہ گاہ بنانے والے قبروں کو، ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ بلکہ ایک حدیث میں نہا رسول اللہ ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ،
پیارے نبی نے اس بات سے سختی سے منع کیا کہ قبر کو پکا کیا جائے، اس کے اوپر مجاور بن کے بیٹھا جائے یا اس کے اوپر کسی بھی قسم کی عمارت بنائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے پیٹ کا، روزگار کا تعلق ہے، اس لیے وہ یہ باتیں نہیں چاہتے یہ سلسلہ بند ہو، کیونکہ یہ کاروبار ایسا کاروبار ہے کہ سارے کاروبار اس ٹائم جو چل رہے ہیں اس میں خسارہ والی صورت ہے، لیکن یہ کاروبار ایسا ہے اس میں کوئی خسارہ ہے ہی کوئی۔ تو اس لیے عزیز بھائیو، اس چیز سے خود بھی بچنے کی ضرورت ہے اور اس کو معمولی نہ جانیں، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ توحید یہ ایک بنیادی شرط ہے دین اسلام کی، اسلام میں داخلے کی، جنت میں داخلے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔